میرے بھائیوں، ہم نے یہ فکر کرنی ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے ہمارے گھر بت خانے کیسے بن گئے۔ اسلام نے تو بتوں کو گھروں سے نکالا ہے۔ اسلام نے تو کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کیا ہے۔ میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ تھا کہ بتوں سے خانہ کعبہ کو پاک کیا، اور سارے گھروں کو اسلام کے آنے ہی جس گھر میں اسلام آیا اس گھر سے بت کو نکال دیا گیا، بت کو ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکال دیا گیا۔ یہ سب سے بڑا شرک کا اڈا ہوتا ہے، مگر آج پھر گھر گھر میں بت موجود ہے، گھر گھر میں بت خانہ موجود ہے، گھر گھر میں بت موجود ہے۔ اب اس کا طریقہ تھوڑا سا جو ہے کفار نے ہمارے گھروں میں بت ڈالنے کا، بت بھیجنے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف صورتوں میں اپنایا۔ اگر وہ ڈائریکٹ کسی کو بت دیں اور کہیں کہ یہ اپنے گھر میں لے جاؤ، بھلے تم اس کی پوجا کرو یا نہ کرو، اپنے گھر میں رکھو تاکہ تمہارا گھر خیر و برکات سے محروم ہو جائے، تو یہ تو بات ان کی نہیں چلے گی۔ یہ کون اس بات کو اپنائے گا؟ کون مسلمان ہے جس کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت ایمانی ہے؟ وہ کبھی بھی اسے بت نہیں لے گا، چاہے وہ بھلے اس کو فری میں دے، ہزاروں روپے کی مالیت کا بت ہو فری میں دے، لاکھوں کی مالیت کا بت ہو اس کو فری میں دے کہ یہ لے جاؤ اور اپنے گھر میں رکھو، تو کوئی تھوڑے سے ایمان والا بھی مسلمان جو ہے، رتی بھر بھی ایمان والا مسلمان اس بات کو تو نہیں مانے گا۔ اب انہوں نے کیا سوچا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنے پیسے صرف کرنے کی کیا ضرورت ہے، لوگوں کو خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ کام وہ کرو کہ مسلمان، بڑے سے بڑا مسلمان بھی جو ہے وہ بت کو خریدے، اپنے گھر میں لے جائے اور اس کو محسوس بھی نہ ہو۔ ہر گھر میں انہوں نے بتوں کے اڈے بنا دیے، بت خانے ہمارے گھر بن گئے ہیں اور ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا۔ آپ سوچیں کہ مولوی صاحب یہ کیا بات کریں، ہمارے گھر میں تو کوئی بت نہیں ہے، ہم نے تو کوئی بت نہیں بنا رکھا، اپنے گھر میں کوئی بت نہیں لے رکھا۔ تو میرے صاحب آپ یہ ذرا دیکھیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ یہ اب زیادہ میں اس کپڑے کو نہیں اٹھا سکتا کہ یہ ایک برہنہ تصویر ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑی بغیرتی کا عمل یہ ہے کہ انہوں نے اگر یہ بت بنائے بھی ہیں تو اس کو انہوں نے ساری وہ اس کی چسٹ بنائی ہے اور اس کی باقی بھی اشیاء جو لڑکے میں ہوتی ہیں، وہ عورتوں میں جو ہوتی ہے، وہ سب کچھ انہوں نے بنائی۔ شرم نام کی چیز نہیں، اور ہمارے بچے، ہماری بچیاں وہ خرید رہے ہیں، ہمارے ماں باپ اولادوں کو خود لے کر دے رہے ہیں، اور یہ برہنہ ہو تو پوری کی پوری عورت کی صورت بنتی ہے، جیسے کہ معاذ اللہ عورت برہنہ ہوتی ہے، ساری کی ساری شکل یہ اسی کی ہوتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر بدتمیزی کیا ہوتی ہے؟ اس سے بڑھ کر بے دینی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ غیرت کا ماتم، غیرت کا جنازہ اور کیا نکل سکتا ہے؟ اس کے اوپر جب بال لگا جاتے ہیں، اس کی چسٹ بنائی جاتی ہے، اور اس کو برہنہ، جب یہ برہنہ کپڑوں سے علیحدہ ہوتی ہے تو پوری کی پوری ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جیسے کوئی برہنہ عورت سامنے کھڑی ہو۔ تو اس سے بڑھ کر بغیرتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے گھروں کو بت خانہ بنا دیا گیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس گھر میں بت ہوگا اور جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں؟ آج ہم پستی کا شکار کیوں ہیں؟ آج مسلمان جگہ جگہ پہ مار کیوں کھا رہا ہے؟ آج مسلمان ہر میدان میں شکست سے فاش کیوں ہو رہا ہے؟ شکست فاش کا جو ہے اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ حال ہی میں دیکھ لیں افغانستان کے ساتھ کیا ہوا، 20 سال مار کھانے کے بعد اب انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہاں کچھ نہیں رہا تو وہ چلے گئے۔ اس کو میں کوئی بڑی فاتحہ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، ہم اپنی غیرت ایمانی کا چرچا کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں امریکہ یہاں سے دوڑ گیا، امریکہ نے کو شکست ہو گئی، اور بھائی 20 سالوں میں انہوں نے چھوڑا کیا ہے؟ عراق میں ابھی بھی ان کی حکومت ہے، کیا انہوں نے چھوڑا ہے؟ اور فلسطین میں اب دیکھ لیں، خدا کی قسم ان کا حال دیکھ کر جو ہے کلیجہ منہ کو آتا ہے، مگر مسلم امت جو ہے تماشبین بنی ہوئی ہے۔
اور اپنے ملکوں میں بڑے بڑے جو ہے وہ بت خانے بنا رہی ہے۔ لعنت ہو ایسے لیڈروں پر، تف ہو ایسے لیڈروں پر، تف ہو، ایک بار نہیں کروڑوں بار تف بھیجنا چاہتا ہوں، جو اپنے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے نہیں بلکہ یہود و نصارہ اور ہندو اور سکھوں کے ساتھ اور غیر مسلموں کے ساتھ، جو مسلمانوں کے کباب بنا رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے جو ہے وہ ان کے اپنے ملکوں میں ان کے بت خانے اور ان کے اڈے بنا رہے ہیں تاکہ ہماری جو ہے وہ ہماری انڈسٹری وہ بڑھے، ہمارے ملک کا سرمایہ بڑھے۔ تو میرے بھائیو یہ بات سن لو، میرے پاک نبی کی حدیث ہے، فرمایا جس گھر میں بت ہوگا اور کتا ہوگا اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ آج ہر گھر میں یہی رونا ہے، میں کما کر لاتا ہوں برکت نہیں ہوتی، میرے بچے مجھ سے ناراض ہیں، ماں باپ اولاد پر پریشان ہے، اولاد ماں باپ سے آوازار اور تنگ ہے، بیوی شوہر سے تنگ ہے، شوہر بیوی سے آوازار ہے، گھر میں جو ہے وہ لڑائی اور جنگ کا اڈا ہر گھر بنا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھر میں رحمت نہیں آتی، رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ دعائیں کرواتے ہیں اولیاء سے، علماء سے، بزرگوں سے، اور بزرگوں کا، اولیاء کا اور عاملین کا بھی یہی حال بنا ہوا ہے۔ ہر گھر میں تو یہ بت خانہ بنا ہوا ہے۔ بت خانہ کیا یہ بت نہیں ہے؟ وہ بت کیا تھے؟ ان کے سینگ تھے، یہ بت نہیں ہے، یہ بت ہے۔ خدا کی قسم جب تک یہ بت ہمارے گھروں میں رہیں گے ہمارے گھروں میں رحمت نہیں آئے گی، رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا، خدا کی رحمت نہیں برسے گی۔ اللہ کے حضور دعا کریں اور توبہ کریں، استغفار کریں۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس جہنم سے ڈریں جو کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے اور رب کے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھی۔ آئیے اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ ہمارے سب کا تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر پورا چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری بات اگر کسی کو بری لگی ہو تو وہ یہ سوچے کہ وہ واقعی دل کو تکلیف دینے والی تھی، اگر اس میں غلطی ہے تو پھر اس غلطی کو سنواریں، اس غلطی کو دور کریں اور حق کو لے آئے۔ خدا کا واسطہ ان بتوں کی بجائے گھر میں قرآن کا راج کریں، احادیث مصطفیٰ کی کتب رکھیں، ان کا مطالعہ کریں، اچھی باتیں اپنے بچوں کو سکھائیں۔ آپ گھر میں حدیث کی کتاب کیوں نہیں رکھتے بھائی؟ گھر میں ترجمے والا قرآن کیوں نہیں رکھتے؟ کچھ دعایات پڑھ کر اپنے بچوں کو دم بھی کرے، تیرے گھر میں خدا کی رحمت ہو۔ اپنے گھر میں اپنے اچھی جو باتیں لگے وہ اپنے بچوں کو بتائیں، قرآن میں یہ لکھا ہے۔ حدیث کی کتابیں گھر میں رکھیں اردو ترجمے کے ساتھ، اپنے بچوں کو سکھائیں، پڑھائیں، بتائیں، اخلاقیات بہتر کریں۔ آپ نے گھروں کو بت خانہ بنا دیا ہے، خدا کا واسطہ اپنے گھروں کو عبادت خانہ بنائیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب